بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. 21ویں حدیث، دوسری فصل، شکر کی حقیقت. یہ جان لو کہ منعم کی نعمت کی قدردانی کا نام شکر ہے. اس قدردانی کے آثار دل میں ایک طرح ظاہر ہوتے ہیں اور زبان میں ایک طرح سے، اور جسمانی افعال و اعمال میں ایک طرح سے. قلب میں اس کے آثار خضوع، خشوع، محبت، خشیت وغیرہ کی طرح کے ہوتے ہیں، اور زبان پر اس کے آثار حمد و ثنا و مدح کے عنوان سے ظاہر ہوتے، اور اعضاء و جوارح میں اس کے آثار اطاعت اور مرضی منعم کے مطابق اعضاء کا استعمال کرنے کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں. راغب اصفہانی سے منقول ہے، نعمت کا تصور اور اس کے اظہار کا نام شکر ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ شکر کشر کا مقلوب ہے، اور کشر کے معنی کشف کے ہیں، اور اس کا ضد کفر ہے، جس کے معنی نعمت کو بھلانے اور اس کے چھپانے کے ہیں. اسی لیے دابا شکور اس جانور کو کہا جاتا ہے جو اپنے موٹاپے کی وجہ سے اپنے مالک کی نعمت کا اظہار کرے، اور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل عین شکری ہے، جس کے معنی ممتلئ یعنی بھری ہوئی آنکھ کے ہیں. بنابراین شکر کا مطلب ذکر منعم سے پر ہونا ہے. شکر کی 3 قسمیں ہیں. شکر قلب وہ تصور نعمت ہے. شکر زبان وہ ثناء منعم کا نام ہے. دیگر اعضاء کا شکر وہ بقدر استحقاق نعمت کی جزا دینا ہے. عارف محقق خواجہ انصاری فرماتے ہیں، شکر معرفت نعمت کا نام ہے، کیونکہ یہی منعم کی معرفت کا طریقہ ہے. اور شارح محقق فرماتے ہیں، منعم کی نعمت کا تصور اور یہ پہچاننا کہ یہ نعمت اس کی طرف سے ہے، یہی عین شکر ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، معبود میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ نعمت کا شکر ادا کرنا یہ خود دوسری نعمت ہے اور اس کا شکر ضروری ہے. اس کے جواب میں خدا نے ان کی طرف وہی فرمائی، اے داؤد، جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ جو بھی نعمت تم کو ملتی ہے وہ میری طرف سے ہے، تو تم نے میرا شکر ادا کیا. راقم کہتا ہے، محققین نے جو کچھ بھی ذکر کیا ہے وہ مسامحے پر مبنی ہے، کیونکہ محض قلب سے معرفت اور زبان سے اظہار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام شکر نہیں ہے، بلکہ شکر ایک ایسی حالت نفسانیہ ہے کہ منعم اور نعمت کی معرفت اور اس بات کی معرفت کہ یہ نعمت منعم کی طرف سے ہے، وہ حالت ان باتوں کے اثر سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا ثمرہ دل اور جسم سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں. چنانچہ بعض محققین نے تقریباً یہی بات کہی ہے، اگرچہ ان کا قول بھی مسامحہ سے خالی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے، قول و فعل و نیت سے نعمت کا مقابلہ کرنا شکر ہے، اور اس کے 3 ارکان ہیں. پہلا رکن منعم اور اس کے مناسب صفات کی معرفت، اور نعمت کی اس حیثیت سے معرفت کہ وہ نعمت ہے، اور یہ معرفت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ جان لے کہ تمام ظاہری و مخفی نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، اور وہی ذات مقدس منعم حقیقی ہے، اور وسائط جو بھی ہوں وہ سب اس کے حکم کے مطیع اور تابع ہیں. دوسرا رکن وہ حالت جو اس معرفت کا ثمرہ ہے، یعنی خشوع اور خضوع، اور نعمت پر اس اعتبار سے خوشی کا اظہار کہ یہ ایک تحفہ ہے جو منعم کی عنایت پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی جو چیز قرب حق کی موجب ہو، اس کے علاوہ کسی بھی چیز پر خوش نہ ہو. تیسرا رکن وہ عمل ہے جو اس حالت کا ثمرہ ہوا کرتا ہے کہ اس لیے کہ جب یہ حالت دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر خدا سے نزدیک ہونے کا سبب بننے والے عمل کی نسبت خوشی اور مسرت کی ایک حالت پیدا ہوتی ہے، اور وہ عمل قلب و زبان اور تمام دیگر اعضاء سے متعلق ہوتا ہے. اور عمل قلب سے مراد منعم کی تعظیم، حمد و ثنا اور تمجید کا قصد، اور اس کے ثناء و افعال اور مہربانی کے آثار میں غور و فکر کرنا، اور اس کے تمام بندوں پر خیر و احسان کرنے کا قصد ہے. اور عمل زبان سے مراد حمد و ثنا، تمجید و تسبیح اور تحلیل کے ذریعے اظہار کرنا، اور امر بمعروف اور نہی از منکر کرنا وغیرہ ہے. جہاں تک اعضاء و جوارح کے عمل کا تعلق ہے، خدا کی اطاعت اور عبادت میں ظاہری اور باطنی نعمتوں کا استعمال
اور گناہ اور خدا کی مخالفت سے بچنے کے لیے ان نعمتوں سے استعانت کرنا ہے۔ مثلا آنکھوں کو اس کی مصنوعات کے مطالعے اور قرأت قرآن میں، اور انبیاء و اوصیاء علیہ السلام سے منقول علوم کے تذکر میں استعمال کرنا۔ اسی طرح دیگر اعضاء و جوارح مذکورہ محقق کے قول کا ترجمہ یہاں پر ختم ہوا۔ تیسری فصل، کیفیت شکر۔ یہ جان لو کہ عبودیت و بندگی کے لازمی فرائض میں سے ہر شخص کی طرف سے خداوند عالم کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا اپنی مقدور بھر اور ممکن صورت سے شکر ادا کرنا ہے۔ اگرچہ خدا کا شکر کسی بھی مخلوق سے ناممکن ہے، بس انتہائی شکر یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہم اس کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے، جیسے کہ انتہائی عبودیت بھی یہی ہے کہ آدمی کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ ہم اس کا حق بندگی ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا ہے، حالانکہ کائنات کا کوئی موجود حضور سرور کائنات کی طرح نہ خدا کی بندگی کر سکتا ہے، نہ اس کا شکر بجا لا سکتا ہے، اس لیے کہ شکر کا کمال یا نقص معرفت منعم اور اس کی نعمتوں کی پہچان کے کمال و نقص کا تابع ہے، اسی لیے کوئی بھی حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ انسان اسی وقت بندہ شاکر بن سکتا ہے اور حق کے شکر ادا کر سکتا ہے جب وہ خلق کے حق سے رابطے اور رحمت کے پھیلاؤ کو ابتدائی ظہور سے اختتام تک، نعمتوں کے باہمی ارتباط اور وجود کی ابتدا و انتہا کو کما حق ہو جانتا ہو۔ اور یہ علم و معرفت خدا کے خالص اولیاء، جن میں سب سے افضل و اشرف ذات مقدس ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو بھی حاصل نہیں ہے۔ رہے باقی لوگ تو وہ اس کے بعض مراتب بلکہ بیشتر و اعلیٰ مراتب سے محجوب ہیں، بلکہ جب تک بندے کے قلب کے دروازے تک سریان الوہیت کی حقیقت اپنا نقش نہ ثبت کرتے اور اس بات پر ایمان نہ لائے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، وجود میں خدا کے سوا کوئی مؤثر نہیں، اس کے دل میں شرک و شک کی قدورت رہے گی اور وہ شکر حق کو کما حق ہو انجام نہیں دے سکتا۔ جس شخص کی نظر اسباب پر ہو، جو موجودات کی تاثیر کو مستقل جانتا ہو اور نعمتوں کو ولی نعمت اور اس کے مالک تک نہ پلٹائے، وہ خدا کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے۔ وہ تراشے ہوئے ہر ایک بت کو مؤثر سمجھتا ہے اور کبھی اعمال کو اپنی طرف منسوب کرتا بلکہ اپنے کو تمام امور میں با اختیار سمجھتا ہے۔ کبھی عالم کون کے طبائع کو مؤثر کہتا ہے، کبھی نعمتوں کو ان کے ارباب ظاہری و صوری کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ حق کو تصرف سے عاری سمجھتا اور اللہ کے ہاتھوں کو بندھا ہوا خیال کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہی کے ہاتھ بند ہیں اور ان کے اس کہنے پر خدا کی پھٹکار۔ خدا کا دست تصرف کھلا ہوا ہے اور پورا دائرہ وجود در حقیقت اسی کا ہے، دوسرے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ تمام عالم ظہور و قدرت و نعمت اسی سے ہے اور اس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ ساری نعمتیں اس کی ہیں، کسی کی بھی کوئی نعمت نہیں ہے کہ وہ منعم ہو، بلکہ کائنات اسی کی ہے۔ دوسروں کی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو، لیکن آنکھیں اندھی ہیں، کان بہرے ہیں اور دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ دیدمی خواہم سبب سوراخ کن، آخر ہمارے مردہ قلوب کب تک اور کس حد تک پروردگار کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ عالم اور اوضاع عالم اور اس کے اشخاص سے وابستہ رہیں گے۔ یہ تعلقات اور توجہات ذات مقدس کی نعمتوں کا کفران ہے اور اس کی رحمتوں کو چھپانا ہے۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کے شکر کا حق ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، جیسا کہ خود خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے کم ہیں، اسی لیے حق کے شکر ادا کرنے والے بندے کم ہیں۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جس طرح بندوں کی معرفتیں مختلف ہیں، ان کے شکر بھی مختلف ہیں۔ دوسری طرح یوں سمجھیے، ایک اور اعتبار سے شکر کے مراتب مختلف ہیں، کیونکہ شکر کا مطلب منعم کی نعمتوں کی تعریف کرنا ہے۔ اب اگر وہ نعمت از قسم نعمت ظاہری ہے تو اس کا ایک شکر ہے، اور اگر باطنی نعمت ہے تو اس کا شکر دوسری طرح کا ہے۔
اور اگر وہ نعمت علوم و معارف میں ہے تو اس کا شکر دوسری طرح ہے، اور اگر از قسم تجلیات اسمائی ہے تو اس کا شکر دوسری طرح کا ہے۔ اگر تجلیات ذاتیہ احادیہ میں سے ہے تو اس کا شکر ایک اور طرح کا، اور چونکہ نعمتوں کے تمام مراتب بہت ہی کم بندوں میں یکجا ہوتے ہیں، لہٰذا تمام مراتب کا شکر کما حقہ ادا کرنا بہت ہی کم بندوں کے لیے ممکن ہے، اور وہ خدا کے خالص ترین بندے ہیں جو تمام حضرات اور برزخ البرازخ کے جامع اور تمام مراتب ظاہرہ اور باطنہ کے حافظ ہیں۔ اسی لیے ان کا شکر تمام ظاہری اور باطنی مخفی زبانوں سے ہوتا ہے۔ علماء نے اگرچہ شکر کے لیے کہا ہے کہ وہ مقامات عامہ میں سے ہے، اس لیے کہ منعم کی جزا دینے کے دعوے سے ملا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ ایک قسم کی بے ادبی ہے، لیکن یہ دعوی مقارنت غیر اولیاء کے لیے ہے، بالخصوص ان کے لیے تو ہرگز نہیں جو کامل ترین اور جامع حضرات اور مقام کثرت و وحدت کے حافظ ہیں۔ اسی لیے شیخ عارف خواجہ انصاری نے باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شکر مقامات عامہ میں سے ہے، فرمایا شکر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ جمال منعم کے علاوہ کسی اور چیز کا مشاہدہ نہ کرے اور اس کے شہود جمال میں ڈوبا رہے، اور اس کے 3 مقام ہیں۔ پہلا مقام، اس کا مشاہدہ اس طرح کرے جس طرح بندہ ذلیل اپنے آقا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مرتبہ پر پہنچ کر بندہ اپنے سے غافل ہو جاتا اور ادب حضوری میں ڈوب جاتا ہے، اپنے لیے کسی قدر و مرتبے کا قائل نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے تو اگر کوئی نعمت اس کو مل جائے تو اس کو بہت ہی عظیم اور اپنے آپ کو حقیر اور اس کے لیے اہل نہیں سمجھتا ہے۔ دوسرا مقام، اس کا مشاہدہ اس طرح ہوتا ہے جیسے دوست کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس مرتبے پر پہنچ کر انسان جمال محبوب میں مستغرق ہو جاتا ہے اور اس کی طرف سے جو ملے اور اس سے جو دیکھے اس سے محبت کرتا ہے، اس سے لذت حاصل کرتا ہے، چاہے اس میں شدت و زحمت کیوں نہ ہو۔ تیسرا مقام اسمائی تعینات کے بغیر انفرادی حالت میں مشاہدہ کرنا ہے، بلکہ وہ مشاہدہ نفس ذات کرتا ہے۔ اس مرتبے پر پہنچ کر انسان اپنے اور پرائے سے غافل ہو جاتا ہے اور ذات حق کے علاوہ اس کا کوئی مشہود نہیں ہوتا، نہ وہ نعمت کو دیکھتا ہے نہ شدت کو۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ اوائل مقامات میں سے سالک کا ہر مقام عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مگر آخری مقامات صرف خالص ترین بلکہ کامل سے کامل ترین بندوں کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ تکملہ احادیث میں شکر کی فضیلت۔ ہم اس مقام کو شکر کی بعض حدیثوں کو ذکر کر کے مکمل کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کھانے کے بعد شکر کرنے والے کا اجر اس روزہ دار کے اجر کی طرح ہے جو راہ خدا میں روزہ رکھے اور جو عافیت و سلامتی کی حالت میں خدا کا شکر کرے۔ اس کا اجر اس شخص کی طرح ہے جو کسی امتحان میں مبتلا ہو اور اس ابتلا پر صبر کرے، اور نعمت ملنے کے بعد اس پر شکر کرنے والے کا اجر اس شخص کی طرح ہے جو عطا سے محروم ہو مگر اس بات پر قانع اور راضی ہو جو اس کو خداوند عالم نے دیا ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، 3 باتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی: کرب و مصیبت کے وقت دعا کرنا، گناہوں پر استغفار کرنا اور نعمت پر شکر کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص تھوڑا سا پانی پیتا ہے اور اس کی وجہ سے خدا اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وہ شخص پانی پینے کا ظرف اٹھا کر منہ سے لگاتا ہے اور بسم اللہ کہہ کر تھوڑا سا پانی پی کر ظرف کو الگ کر دیتا ہے، حالانکہ ابھی اس کو پیاس لگی ہے، پھر الحمدللہ کہتا ہے اور پلٹ کر پانی پیتا ہے، پھر ظرف کو الگ کر کے حمد خدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ تھوڑا سا پانی پی کر ظرف کو الگ کر دیتا ہے اور پھر پلٹ کر پانی پیتا ہے، پھر حمد کرتا ہے۔ بس خدا اس طرح پانی پینے کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اور حمد خدا شکر کے مساوی ہے، جیسا کہ بہت سی روایات میں ہے کہ جس نے الحمدللہ کہا اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ کافی شریف میں عمر بن یزید سے مروی ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ہر نعمت کا شکر خواہ وہ کتنی ہی عظیم ہو الحمدللہ کہنا ہے۔
امام ششم نے فرمایا نعمت کا شکر محرمات سے پرہیز کرنا ہے اور مکمل شکر شخص کا الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ حماد بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مسجد سے باہر نکلے، جب حضرت کی سواری کا جانور گم ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا اگر خدا نے میرے جانور کو واپس کر دیا تو میں اس کا شکر اس طرح ادا کروں گا جو شکر کرنے کا حق ہے۔ راوی کہتا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ جانور لایا گیا تو حضرت نے کہا الحمدللہ۔ اس پر ایک شخص نے کہا میں آپ پر قربان، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں اس کا شکر اس طرح ادا کروں گا جو شکر کرنے کا حق ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے الحمدللہ کہا تھا؟ اس روایت سے معلوم ہوا کہ شکر لسانی کی افضل ترین طریقہ حمد الہی ہے، اور شکر کے آثار میں سے نعمت میں اضافہ ہے، جیسا کہ خود قرآن میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں اور زیادہ دوں گا۔ کافی شریف میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے جو شکر کرے گا اس کو زیادہ ملیں گی، چونکہ خدا کا کہنا ہے اگر تم نے شکر کیا تو میں زیادہ کروں گا۔ تتمیم: جان لو کہ ام المومنین عائشہ کو یہ خیال تھا کہ عبادت کا راز عذاب کے خوف یا گناہوں کے مٹانے میں منحصر ہے، نیز ان کا یہ بھی خیال تھا کہ آن حضرت کی عبادت بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہے۔ اس لیے رسول خدا کی کثرت عبادت کو دیکھ کر آن حضرت پر سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں اتنی زحمت و مشقت میں ڈالتے ہیں؟ ان کا یہ اعتراض عبادت و عبودیت کی عظمت سے ناواقفیت کی بنا پر تھا۔ عظمت نبوت اور رسالت سے ناواقف ہونے کی بنا پر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ غلاموں اور مزدوروں کی عبادت اور آزاد لوگوں کی عبادت یعنی آن حضرت کی عبادت میں فرق ہے۔ خدا کی عظمت اور غیر متناہی نعمتوں کے شکر نے حضرت سے راحت و آرام کو بہت دور کر دیا تھا، بلکہ خالص ترین اولیاء کی عبادت محبوب کی بے پایاں تجلیات کا نقشہ ہے۔ چنانچہ نماز معراج میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرات اولیاء محو جمال و جلال ہونے اور اپنے آپ کو صفات و ذات میں فنا کر دینے کے باوجود عبودیت کی کسی منزل اور مرحلے سے غفلت نہیں برتتے ہیں۔ ان کے ابدان کی حرکات ان کی عشقی اور روحانی حرکتوں کی تابع ہے، اور وہ تابع جمال محبوب کے ظہور کی کیفیت کا نام ہے۔ لیکن حضرت عائشہ جیسے لوگوں کو صرف مطمئن کرنے کے لیے یہی جواب دیا جا سکتا تھا، اس لیے رسول اکرم نے پست ترین منزل کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت کی عبادت ان پست قسم کے امور کے لیے نہیں ہے۔ چوتھی فصل: علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان حضرات نے فرمایا رسول خدا نماز پڑھتے ہوئے اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ ان میں ورم آ گیا، بس خدا نے یہ آیت نازل فرمائی طٰہٰ، اور وہ لغت بنی تے میں بمانی اے محمد ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل حدیث میں سفیان ثوری نے روایت کی ہے کہ طٰہٰ رسول خدا کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے، اور اس کا مطلب ہے اے حق کے طالب اور حق کی طرف ہدایت کرنے والے۔ ابن عباس اور بعض عامہ سے منقول ہے طٰہٰ کے معنی اے مرد کے ہیں۔ بعض علماء عامہ سے منقول ہے طٰہٰ سے مراد اشارہ ہے کہ آن حضرت کا قلب غیر خدا سے طاہر ہے، اور ہاں سے مراد اشارہ ہے کہ رسول کے قلب کی ہدایت خدا کی طرف ہوئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طٰہٰ طرب اہل بہشت کی طرف اشارہ ہے، اور ہاں سے مراد ہوان یعنی ذلت اہل جہنم ہے۔ علامہ طبرسی نے فرمایا حسن سے منقول ہے کہ انہوں نے طٰہٰ قرأت کی ہے۔ اگر یہ قرأت ان سے صحیح ہے تو طٰہٰ سے کی اصل طاء تھی، حمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے اپنے دونوں پیروں سے زمین کو روندو۔ خلاصہ یہ کہ جو حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کی تفسیر میں شدید اختلاف ہے، اور جو بات اعتبار کے زیادہ موافق ہے وہ یہ ہے کہ یہ حبیب و محبوب کے درمیان کچھ اشارے ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا، اور بعض مفسرین نے اپنے حد اور اندازے سے جو بات کہی ہے ان کا کوئی منبع و ماخذ نہیں ہے۔
سفیان ثوری کی حدیث میں بھی رمز ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو فہم بشر سے خارج ہوں اور خداوند عالم نے اس سے مخصوص لوگوں کو مخاطب کیا ہو، جیسے کہ متشابہ کا وجود بھی سب کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف وہ لوگ تعویل جانتے ہیں۔ شفا اور شقاوت یہ دونوں سعادت کے متضاد ہیں اور اس کا مطلب رنج و مشقت ہے۔ جوہری نے کہا الشقا والشقاوت بالفتح نقیض السعادہ، شقا اور شقاوت شین کے فتح کے ساتھ سعادت کی ضد ہے۔ علامہ تبرسی نے احتجاج میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا رسول خدا 10 سال تک عبادتوں میں اپنی انگلیوں کے سرے پر کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ تمام رات کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ خدا نے اس سے روکا اور فرمایا اے میرے طیب و طاہر، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ رنج و الم میں مبتلا ہو جائیں، ہم نے تو اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ کو سعادت نصیب ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا عبادت میں اپنے ایک پیر کو اٹھا لیتے تھے تاکہ زحمت و مشقت زیادہ ہو جائے، بس خداوند عالم نے اس آیہ شریفہ کو نازل کیا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت مشرکین کا جواب ہے جو کہا کرتے تھے ہمارا دین چھوڑ دینے کی وجہ سے رسول زحمت میں پڑ گئے، تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ شیخ عارف کامل شاہ آبادی کہا کرتے تھے جب رسول خدا نے ایک مدت تک لوگوں کو دعوت دی اور اس کا اتنا اثر نہ ہوا جتنا رسول چاہتے تھے، تو حضرت کو خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ کی دعوت میں کوئی نقص ہو، لہٰذا آپ ریاضت میں مشغول ہو گئے اور 10 سال تک ایسی ریاضت کی کہ پیروں پر ورم آ گیا۔ اس وقت آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں، تم طاہر اور ہادی ہو، تمہارے اندر کوئی نقص نہیں ہے بلکہ نقص لوگوں میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک تم جسے چاہو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے۔ بہر صورت آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ریاضت و زحمت و مشقت برداشت کرتے تھے۔ مفسرین کے مجموعہ کلام سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، اگرچہ اس کی کیفیت میں اختلاف ہے، اور یہ امت کے لیے سبق ہے، خصوصاً ان اہل علم کے لیے جو دعوت اللہ دینا چاہتے ہیں۔ حضور سرور کائنات اپنی طہارت قلب اور کمال کے باوجود اتنی ریاضت کرتے تھے کہ آیت نازل ہوئی اور ہم اپنے تمام گناہوں اور خطاؤں کے باوجود کبھی بھی اپنے انجام اور قیامت کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے ہم کو عذاب جہنم سے آزادی کا پروانہ اور عذاب سے امن نامہ مل گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حب دنیا نے ہمارے کانوں میں روئی ٹھونس دی ہے، جس کی وجہ سے ہم انبیاء اور اولیاء کے اقوال نہیں سنتے۔